یہ کہانی ہے ایک ایسی ٹرانسپورٹ کمپنی کی جس نے نہ صرف مارکیٹ پر قبضہ کیا بلکہ اس کے سب سے بڑے بادشاہ کو تخت سے اتار دیا۔ جی ہاں، یہ فیصل موورز کی حیرت انگیز کہانی ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا کاروبار پاکستان کی سب سے بڑی بس سروس بن گئی۔ 7,500 سے بھی زیادہ! ذرا سوچئے، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ فیصل موورز کی بسوں کا وہ بیڑا ہے جو آج پورے پاکستان کی سڑکوں پر راج کر رہا ہے۔ یہ اب صرف ایک کمپنی نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت ہے جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ایک بس سے شروع ہونے والا سفر ہزاروں بسوں کی سلطنت تک آخر پہنچا کیسے؟ تو چلیے اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، سال 2001 میں، جب 5 بھائیوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا، بس انڈسٹری میں قدم رکھنے کا، اور یہیں سے فیصل موورز کی کہانی کا آغاز ہوا۔ اچھا، 2001 سے پہلے یہ 5 بھائی مسافروں کا نہیں بلکہ سامان کا بزنس چلاتے تھے، یعنی کارگو ٹرانسپورٹ۔ لیکن جب کاروبار میں مندی آئی تو انہوں نے ایک بہت ہی داڑھا فیصلہ کیا، بغیر کسی خاص پلاننگ کے بس ایک بس خریدی اور مسافر سروس شروع کر دی، اور وہ بھی کس روٹ پر؟ سرگودھا ملتان، جو اس وقت کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کا میدان سمجھا جاتا تھا۔ ذرا اس وقت کا سین امیجن کریں۔ ایک طرف تھا مارکیٹ کا بے تاج بادشاہ ڈائیو، بھاری انویسٹمنٹ، 4 سال کا تجربہ، ایک بہت بڑا نام۔ اور دوسری طرف کون تھا؟ فیصل موورز، جس کی کل کائنات صرف ایک بس تھی۔ یہ تو سیدھا سیدھا ڈیوڈ بامقابلہ گولیت والا معاملہ تھا۔ تو ظاہر ہے پہلے 3 سال کوئی آسان نہیں تھے، بالکل نہیں۔ یہ صرف اور صرف زندہ رہنے کی جنگ تھی، ایک ایسی کوشش کہ اس بڑے سمندر میں اپنی چھوٹی سی کشتی کو کسی طرح ڈوبنے سے بچایا جائے۔ لیکن پھر آیا سال 2004 اور یہاں سے ساری گیم بدل گئی۔ اب حکمت عملی صرف سروائیو کرنے کی نہیں تھی بلکہ سیکھنے اور مقابلہ کرنے کی تھی، اور انہوں نے کس سے سیکھنا شروع کیا؟ اپنے سب سے بڑے حریف یعنی ڈائیو سے۔ دیکھیے، ڈائیو نے پاکستان میں بس کے سفر کا مطلب ہی بدل دیا تھا۔ آرام دہ سیٹیں، سفر میں کھانا پینا، ایک پریمیم ماحول، مطلب پورا ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مارکیٹ لیڈر تھے۔ ڈائیو کی طاقتیں تو سب کو صاف نظر آ رہی تھیں، لیکن فیصل موورز نے وہ سوال پوچھا جو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ اس دیو کی کوئی کمزوری بھی تو ہوگی۔ اور جواب حیران کن حد تک سادہ تھا۔ ڈائیو ہر جگہ نہیں تھی۔ جی ہاں، ان کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا، لیکن ہر روٹ پر ان کی بسیں نہیں چلتی تھیں، اور مارکیٹ میں یہ جو خالی جگہ تھی نا، یہی ایک نئے کھلاڑی کے لیے سب سے بڑا موقع تھی۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ فیصل موورز نے اس کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت کیسے بنایا۔ یہیں سے ان کے مارکیٹ پر چھا جانے کا اصلی ماسٹر پلان شروع ہوتا ہے۔ ان کا پلان 3 حصوں پر مشتمل تھا، اور کیا زبردست پلان تھا۔ پہلا، نان سٹاپ سروس، یعنی ان مسافروں کے لیے جن کے لیے وقت سب سے قیمتی ہے۔ دوسرا، ڈائیو جیسی کوالٹی لیکن قیمت کم، یہ تو ایک وننگ کمبینیشن تھا۔ اور تیسرا اور سب سے جارحانہ قدم، سیدھا ڈائیو کے سب سے کامیاب روٹس کو ٹارگٹ کرنا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، اس پر فوراً ایکشن ہوا۔ 2008 میں سیدھا ملتان سے لاہور روٹ شروع کیا جو ڈائیو کا گڑھ تھا۔ پھر 2011 میں لاہور راولپنڈی، اور 2014 تک تو وہ پشاور بھی پہنچ گئے۔ مطلب کہ اب یہ مقابلہ چھپ کر نہیں بلکہ آمنے سامنے ہو رہا تھا۔ تو جب ڈائیو سے ٹکر شروع ہو گئی، اس کے بعد ان کی حکمت عملی کا اگلا مرحلہ شروع ہوا، اور وہ تھا مارکیٹ پر مکمل قبضہ۔ اب ان کا اصول بہت سادہ تھا، چھوٹی بس کمپنیوں کو خریدنا شروع کر دو۔ اس طرح ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے تھے، مقابلہ بھی ختم ہو رہا تھا اور اپنا فلیٹ اور نیٹ ورک بھی بڑا ہو رہا تھا۔ اور پھر خریداری کی ایک لہر شروع ہو گئی۔ 2019 میں شجاع رائل ایکسپریس، 2020 میں علی ایکسپریس، اور 2022 میں تو بلال ٹریولز جیسا بڑا نام بھی ان کا حصہ بن گیا۔ ہر ڈیل کے ساتھ مارکیٹ سے ایک خریف کم ہوتا گیا اور فیصل موورز کی طاقت بڑھتی گئی۔ اور یہاں ان کی ذہانت دیکھیں، انہوں نے ان کمپنیوں کو صرف خریدا ہی نہیں بلکہ انہیں نئے نام دے کر ری برانڈ کر دیا، سیان ایکسپریس، سلک لین اور FMBT۔ باہر سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ مارکیٹ میں کتنا مقابلہ ہے، لیکن اصل میں ان سب کا مالک ایک ہی تھا۔ کیا شاندار حکمت عملی تھی۔ تو اس ساری جد و جہد، پلاننگ اور توسیع کے بعد آج کی تصویر کیا ہے؟ آج فیصل موورز کہاں کھڑا ہے؟
آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ نمبرز خود اپنی کہانی بتاتے ہیں۔ 7,500 سے زیادہ بسیں، 200 سے زیادہ شہروں کا نیٹ ورک اور ہر روز 500 سے زیادہ مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ مارکیٹ پر ان کی مکمل ڈومیننس ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ اس سفر کا، ایک بس سے شروعات اور آج پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ سروس۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ صحیح حکمت عملی اور ہمت سے کسی بھی بادشاہ کو شکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن اب جب وہ خود بازار کے بادشاہ ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ کیا فیصل موورز اپنی بادشاہت قائم رکھ پائے گا یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی اور کوئی نیا فیصل موورز اٹھے گا جو انہیں چیلنج کرے گا، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے کبھی ڈائیوو کو کیا تھا؟